الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بدایت الطالب کے اس پروگرام میں حدیث کی مجالس جاری ہیں جس میں ہم 40 نوویہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ حدیث نمبر 30 سے آغاز کریں گے جو کہ ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. عن ابی ثعلبة الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وأحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حدیث حسن رواہ الدارقطنی وغیرہ. جناب ابو ثعلبہ جرثوم ابن ناشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الخشنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العزت نے کچھ واجبات فرض کی ہیں، کچھ چیزیں بندے کے اوپر واجب ٹھہرائی ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے، انہیں ضائع نہ کرو. اور کچھ حدود بھی مقرر فرمائے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان میں نہ پڑو. اور اس نے تم پر رحم کرتے ہوئے بغیر کسی بھول کے کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے، یعنی اس کے متعلق نہیں بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام. اس کے متعلق بحث و کرید میں نہ پڑو، یعنی اس کی ٹو میں نہ لگے رہو. اور یہ حدیث ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی سنن میں ذکر کیا، اور بھی دیگر محدثین نے، اور یہ اس کو حدیث حسن کہا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے. اگرچہ کہ اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے، یعنی اس میں ضعف ہے، لیکن بعض نے اس کو حسن قرار دیا ہے، واللہ اعلم. اس حدیث کے جو راوی ہیں جناب ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم بن ناشر ان کا اصل نام تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں جنہوں نے ملک شام میں بھی سکونت اختیار کی، اس لیے ان کو شامی صحابی بھی کہا جاتا ہے. ان کا بیسیکلی تعلق بنو خزاعہ سے تھا، اور یہ ایک بہت ہی معروف قبیلہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں بھی شریک تھے، اور اس کے بعد 75 ہجری میں 75 ہجرہ میں آپ کی وفات ہوئی، اس حالت میں کہ آپ سجدے میں تھے. بعض کا کہنا ہے کہ یہ 40 ہجری میں فوت ہوئے. بہرحال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تقریباً 40 احادیث روایت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عظیم نصیحتیں ہمیں کی ہیں. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں فرض ٹھہرائی ہیں، اس کو ضائع نہ کرو. یعنی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، فرض ٹھہرایا ہے، اوبلیگیٹری قرار دیا ہے، ان کو لازمی طور کرو، ان کو چھوڑو نہ. اور یقیناً جو شخص چھوڑ دیتا ہے وہ گناہگار تصور ہوگا. مثلا نماز کا اہتمام کرنا، فرض روزے رکھنا، زکوٰۃ اگر واجب ہوگی انسان کی تو اس کو ادا کرنا، استطاعت ہوگی تو حج کرنا، اسی طرح دیگر امور ہیں جو فرائض میں آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ اس کو ضائع نہ کرو، اس کا اہتمام کرو. اور یقیناً جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا نافرمان تصور کیا جاتا ہے. اور اس طرح وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ رب العزت نے کچھ حدود بھی مقرر کی ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں اللہ رب العزت کی، تو اس کو کراس نہ کرو. ایسے کام نہ کرو جو اللہ رب العزت نے منع فرمائے ہیں، جن کو باؤنڈری شمار کی ہے اس کو نہ کرو. مثلا گناہ کے کام کرنا اللہ رب العزت کو جو ناپسند ہے، جن پر اللہ رب العزت نے وعید بھی فرمائی ہے، سزائیں مقرر کی ہیں، چوری کی، زنا کی، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں جس پر اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی ہیں، اس کے متعلق سزائیں متعین فرمائی ہیں، تو اس کا انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے. اسی میں اس کی بھلائی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتا ہے وہ اسے جنتوں میں داخل کر دے گا، اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس کی حدود کو پامال کرتا ہے، توڑتا ہے، تو وہ اسے آگ میں ڈال دے گا، اور ہمیشہ وہ اسی میں رہنے والا ہے، اور اس کے لیے بڑا ہی رسوا کر دینے والا عذاب ہے. اور اس طرح تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ طلاق میں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جو یہ اللہ رب کی حدود ہیں، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پھلانگتا ہے، تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. تو ایسا شخص جو اللہ رب العزت کی متعین کردہ حدود کو توڑتا ہے، وہ یقیناً اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اس ظلم کے نتیجے میں وہ سزا بھی بھگتتا ہے. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو حدود متعین کی ہیں، جو باؤنڈریز بنائی ہیں، اس کو قطعاً انسان کراس نہ کرے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکے، جیسے کہ نعمان بشیر کی حدیث میں بھی آتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، اور اس طرح اللہ رب العزت نے چیزوں کو حرام بھی ٹھہرایا ہے، لہٰذا اس میں نہ پڑھو. اور اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اس کا پاس رکھو، اور ایک سچے مومن کی حیثیت سے زندگی گزارو. فرائض کا اہتمام کرو، واجبات کا اہتمام کرو، اور اسی طرح جو حدود ہیں اس کو کراس نہ کرو، اور جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اس کو بھی، اس کے اندر بھی نہ پڑھ کے اپنے آپ پر ظلم نہ کر بیٹھو. اور اگر کرو گے یقیناً تو انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ رب العزت نے کیا کیا حرام کیا، اس میں بھی یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف میں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آپ ان سے کہیے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو منع کیا ہے، اور ان میں سے جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی فحش کام ہیں، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں چاہے وہ ظاہر ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح گناہ کو، الاثم، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح ناحق زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اسی طرح تم اللہ کے ساتھ اس کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری اپنی طرف سے، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے. اور اس کے آخر میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر ایسی بات کہو، اس کی طرف ایسی بات منسوب کرو جو اس نے کی ہی نہیں ہے، یعنی جو اس کی شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کی طرف ایسی بات منسوب کرنا. تو یہ وہ بڑے بڑے حرام کام ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مزید بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی تجارت کرنے کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی کہ یہ حرام ہے. اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. سورہ مائدہ میں مثلا اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے حوالے سے بیان کیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. تم پر مردار کھانا حرام کیا گیا ہے، اور خون کا اور خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، یعنی ایسا جانور جس کو گلا گھوٹ کے مار دیا گیا ہو، اس کا کھانا، اور اس طرح جسے چوٹ لگی ہو، اور اس طرح گرج کر مرنے والا، اور اس طرح جس کے سینگ لگے ہوں، اور جسے درندے نے کھایا ہو، وہ مگر جو تم نے ذبح کر لیا ہو، مثلا کسی درندے کا کھایا ہوا لیکن اگر انسان خود اس کو ذبح کر لے تو وہ حلال ہے، ادروائز اس کا چھوڑا ہوا حرام ہے. اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی اونٹی جگہ پر جو عام طور پر لوگ بتوں کے سامنے اور چڑھاوے چڑھاتے ہوئے
ذبح کرتے ہیں اونچی اونچی جگہوں پر، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سراسر نافرمانی ہے۔ ذالکم فسق، تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے کچھ چیزوں کے متعلق سکوت فرمایا ہے، یعنی اللہ رب العزت کسی بھول چوک سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے حکم کو نہیں بتایا کہ وہ حلال ہیں حرام، تو ان کی ٹو میں نہ لگو، ان کے پیچھے نہ لگو، وہ جو چیزیں واضح ہیں اس کو اختیار کرو، جو چیزیں حلال میں واضح ہیں، جو چیزیں حرام میں واضح ہیں اس کو اختیار کرو، اور جو چیزیں مسکوت عنہ ہو، جس کے متعلق اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا، تو اس کی ٹوہ میں نہ لگو، اس کو کریدنے نہ شروع کر دو۔ یہ چیز انسان کی اپنے لیے بہت زیادہ فتنے کا باعث بن جاتی ہے، اور اس سے انسان بدعات کا دہانے پہ پہنچ جاتا ہے، اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے دین کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیے ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 31، جو کہ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کا بنیادی موضوع ہے اللہ رب العزت کے حقوق اور اس کے حدود کی پابندی کرنا، اور یہ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 31، یہ ہے جناب ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس، فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة۔ جناب ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں اس کو کروں تو اللہ مجھے پسند فرمائے اور لوگ بھی مجھے پسند فرمائے، یعنی اللہ رب العزت کی محبت مجھے حاصل ہو جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو تم سے اللہ رب العزت محبت فرمائیں گے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا، یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا، بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا کیونکہ اس کی سند میں ایک شخص کافی کمزور راوی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث کافی اس کی سند جو ہے وہ کافی کمزور ہے، واللہ اعلم۔ اس حدیث میں جو کہ مختصر سی حدیث ہے، اگر یہ سند اس کی صحیح ہے تو واللہ اعلم، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جامع عمل کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ جو انسان اگر کر لے تو وہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، اور اسی طرح انسانوں کے درمیان بھی وہ محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ زہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ تم دنیا میں زہد اختیار کرو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائیں گے۔ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے زہد اختیار کرنا، یعنی ہر ایسے کام سے دوری اختیار کر لینا جس کا دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور خاص طور پر آخرت کے اندر اس کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا دراصل زہد کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا اور اہل دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو کے کٹ کے زندگی گزارے، کسی کمرے کے اندر زندگی گزارے، جس طرح عیسائیت کے اندر رہبانیت ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جس چیز کے اندر اس کے دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ دراصل زہد ہے۔ اور یقیناً شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے کام سر انجام دینا، رزق حلال کمانا، روزی کمانا، اپنے بچوں کو کھلانا، اچھی زندگی گزارنا، یہ یقیناً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو حرام کمائی سے دور رکھنا، مال و دولت کی حرص نہ رکھنا، بہت زیادہ پیسوں کے پیچھے بھاگنا، دنیا کی لذتوں کے پیچھے، اس کی چکا چوند کے پیچھے، یہ چیز منع ہے کیونکہ اس چیز کا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو جب انسان اپنی لمٹس کو
کراس نہیں کرتا اور جو چیز اس کو دنیا میں آخرت میں فائدہ نہیں دینے والی اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص دراصل زہد اختیار کرتا ہے، اور یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جیسے کہ اس حدیث سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، تعیس عبد الدینار، ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ، والدرہم، اور درہم کا بندہ، والقطیفہ، اور عمدہ ریشمی کمبل والا، اور خمیصہ، چادر کا بندہ، ان اعطی رضی، کہ اسے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں، وَإِن لَمْ يُعْطَ لم يرضى، اور جب اس کو کچھ نہ دیا جائے تو وہ ناخوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو بس دنیا ہی کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، ایسا شخص کو اللہ رب العزت نے درہم و دینار کا بندہ، عمدہ ریشمی کمبل اور چادر کا بندہ کہا ہے، اپنا بندہ نہیں کہا، کیونکہ یہ دنیا کے پیچھے لگ کے اپنے حقوق کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کو بھول جاتا ہے، اس کے پیچھے سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے، اس کے پیچھے دنیا کو فوقیت دیتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص عبد الدرہمی والدینار ہے، دینار و درہم کا بندہ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی زندگی دراصل دائمی زندگی ہے، اور یہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں چند لمحات گزارنے ہیں، چند وقت گزارنا ہے، اس کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ لینا ہے۔ تو جو شخص اس دنیا کے لیے یہاں پر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یقیناً وہی شخص فائدہ میں رہنے والا ہے اور خسارے سے بچ جانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا والبسوا، کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، اسراف اور تکبر کے بغیر کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے جو جائز کام ہے حدود میں رہتے ہوئے اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے دوڑنا یا اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، تکبر دکھانا، گھمنڈ کرنا اپنی نعمتوں پر جو اللہ نے دی ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، ان سب سے ہمارے دین نے منع فرمایا، اور یہ چیز بالکل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور پھر اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بات فرمائی کہ وَازْهَدْ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جائے تو لوگ تم سے محبت کریں گے، یعنی ان لوگوں کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے یا ان کے پاس جو اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر انسان ان سے بے نیاز ہو جائے، اس کے پیچھے نہ پڑا رہے، تو ایسے لوگوں سے دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں، یعنی ایسے شخص سے دوسرے لوگ بھی محبت کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے کسی پیسوں کی لالچ نہیں ہے، یا ہمارے جو بینک بیلنس ہے، یا ہمارے پاس جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقام دے رکھا ہے، یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، یا ہماری ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، بلکہ یہ بالکل بے نیاز ہے، تو ایسے لوگوں سے پھر ایسی خصلت کے شخص سے عام لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور زندگی کے اندر زہد بھی نصیب فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیں ہمارے پاس حدیث نمبر 32، اور پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کا جو بنیادی موضوع تھا وہ تھا اللہ رب العزت اور لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ بننے کا ایک گر۔ حدیث نمبر 32 میں ہمارے پاس ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندا الى آخر کلامہ۔ ابو سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ ضرر اٹھانا جائز ہے اور نہ ضرر پہنچانا جائز ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اگرچہ کہ اس کی سند میں بھی کلام ہے، بعض اسکالرز نے اس کو ضعیف قرار دیا کیونکہ اس کی سند میں ارسال موجود ہے۔ بہرحال یہ حدیث ہمارے دین کے اندر ایک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے فقہ کے اندر اس کو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ عظیم
اخلاق کے عظیم قاعدے پر مبنی یہ ایک حدیث ہے جس کو ہم اخلاقی سطح پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح فقہی احکام کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. یعنی چاہے اس حدیث کی سند کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہمارے دین کے بنیادی جو ایک مزاج ہے اور اس کا جو ایک اس کا مزاج ہے اس سے بالکل یہ میل کھاتی ہے، اور ہمارا دین اسی پر قائم ہے کہ نہ ضرر دیا جائے نہ ضرر اٹھایا جائے. یعنی نہ انسان کسی کو تکلیف دے، کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے اس کو تکلیف دے کے خوش ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور اسی طرح کسی سے نقصان بھی حاصل نہ کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں سے نقصان اٹھانے لگ جائے، اس کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے. یعنی اس حدیث میں ہمارے پاس دو قاعدے ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اپنے کسی مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا مالی طور پر، جانی طور پر، اور اسی طرح اخلاقی طور پر اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اور اسی طرح کسی کا نقصان بھی ہم نے نہیں اٹھانا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے. یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے، لا ضرر، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. اور اسی طرح سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا ہو، تو یقیناً انہوں نے بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو بالکل بھی یہ زیب نہیں دیتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے، اس کو تنگ کرے، اور یہ چیز اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو. یعنی جتنا تمہارا حق اس نے لیا ہے تم اتنا ہی حق اس سے واپس لے سکتے ہو. اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اگلی حدیث ہے کہ حدیث نمبر 33 ہے ہمارے پاس جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن پچھلی حدیث کے جو صحابی ہیں جناب سعد ابن مالک ابن سنان، ان کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور صحابی ہیں. عام طور پر اپنی جو کنیت ہے ان کی ابو سعید انہی کے نام سے، انہی کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن ان کا اصل نام تھا سعد ابن مالک. ان کے والد بھی ایک صحابی تھے، انصاری خزرجی ہیں، خزرج سے تعلق ہے ان کا. اور آپ غزوہ خندق اور اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے ان سب میں شریک ہوئے تھے، اور آپ کے والد جو ہیں وہ غزوہ احد میں بھی شہید ہو گئے تھے. آپ نے ایک لمبی عمر پائی، تقریباً 86 برس، اور آپ کا انتقال 74 ہجری میں ہوا، اور آپ مدینہ میں ہی دفن ہوئے. بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات 63 یا 64 ہجری میں ہوئی، واللہ اعلم بالصواب. اور آپ نے تقریباً 1000 سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اگلی دیکھیے حدیث نمبر 33 ہے ہمارے پاس جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. حدیث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو محض ان کے دعوے کرنے کی وجہ سے دے دیا جائے تو بہت سے لوگ قوم کے دیگر لوگوں کے اموال اور ان کے خون کا دعویٰ کرنے لگیں گے. لیکن دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ثبوت پیش کرنا ہے. جو بھی بندہ دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا تو اس کے لیے ثبوت پیش کرنا لازمی ہے، اور جس سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر وہ انکاری ہو تو اس کے ذمہ قسم کھانا ہے. یعنی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم قاعدہ بتایا ہے جو عام طور پر لین دین اور آپس کے جو جھگڑے ہیں اور عدالتوں کے اندر خاص طور پر اس میں استعمال ہوتا ہے. اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے دعوے کا اثبات اور ثبوت کی پیشی کا حکم، جو کہ عام طور پر لوگوں کے درمیان اختلافات میں پیش آتا ہے. یہ حدیث جیسے کہ حدیث امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے. اسے بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اور دیگر لوگوں نے روایت کیا، اور اس کا کچھ حصہ
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کا جو دعویٰ ہے جو بھی انسان کرتا ہے عدالت کے اندر، آپس میں معاملات میں انسان کسی دوسرے کے اوپر، وہ مقبول ہے اور قابل سماع ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے۔ جو بھی بندہ بات کر رہا ہے کہ میرے پر زیادتی ہوئی ہے، میرے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو لازمی طور پر اس کو ثبوت پیش کرنا ہے اس چیز کا، اور اگر وہ ثبوت پیش نہیں کرے گا تو اس کا دعویٰ رد کر دیا جائے گا، خارج کر دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قاضی جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، جج جو ہوتا ہے، وہ اپنی ذاتی رائے اور علم کی بنیاد پر یا محض مدعی کی اچھی زبان اور اس کی گفتگو کرنے کی وجہ سے اس پر فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ حق کو پہچانے گا، دلیل کو دیکھے گا، ثبوت جاننے کے بعد وہ اپنا کوئی فیصلہ پیش کرے گا۔ محض کسی کے اچھی گفتگو کرنے کی وجہ سے اس سے امپریس ہو کے وہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی جج جو ہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے، ایک جنتی ہوتا ہے اور 2 جہنمی ہوتے ہیں۔ رہا جنتی تو وہ ایسا شخص ہے جس نے حق کو جانا اور اس کے موافق فیصلہ کیا ہے، یعنی اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں یہ جان سکوں کہ ان دونوں کے درمیان حق والا کون ہے، سچی بات کرنے والا کون ہے۔ یقیناً دونوں ہی لوگ کہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، لیکن اس نے پھر دلائل، براہین، ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ کون زیادہ صحیح بات کر رہا ہے، کس کی بات زیادہ وزنی ہے۔ اور 2 جہنمی کون ہے؟ وہ شخص جس نے حق کو جانا اور اپنے فیصلے میں ظلم کیا، تو وہ جہنمی ہے۔ یعنی اس شخص نے ایک قاضی ہے اور اس نے یہ جان لیا کہ دونوں فریقین میں سے کون حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ظلم کرتے ہوئے ایک حقدار کو اس کا حق نہیں دیا، تو ایسا شخص جہنمی ہے۔ اور تیسرا قاضی کون ہے؟ وہ شخص جس نے جہالت کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا، تو وہ بھی جہنمی ہے۔ یعنی محض جہالت کی بنیاد پر فیصلے کرنے سے بھی ایسا قاضی جہنم کا مستحق ٹھہر جاتا ہے، جو نہ تو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ حق جانے، نہ وہ دلائل و براہین کو دیکھتا ہے، نہ ہی کوشش کرتا ہے کہ وہ حق کے قریب پہنچے، تو ایسا شخص یقیناً جہنمی ہے۔ اور یہ حدیث بھی اس کو صحیح کہا گیا ہے اہل علم کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس پر دعویٰ دائر کیا گیا ہے، اگر وہ اس بات کا انکار کرتا ہے، یعنی اس کے خلاف کسی نے کیس کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ذمہ یہ ہے کہ وہ پھر قسم کھائے گا اللہ رب العزت کی کہ میں اس معاملے میں بالکل بری ذمہ ہوں، یا جو میرے اوپر دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، وہ اس پر قسم کھائے گا اللہ رب العزت کی۔ اور یہ چیز شرعی عدالتوں میں باقاعدہ ہوتا ہے کہ جو مدعا علیہ ہے، یعنی جس کے خلاف کیس ہوا ہے، اس کو پھر قسم کھلائی جاتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی قسم کھاتا ہے کہ میں اس کو اپنا مالک ارض و سما جانتے ہوئے اس بات کا حلف لیتا ہوں کہ اس کا جو مجھ پر دعویٰ دائر کیا گیا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے۔ تو اس کے بعد پھر قاضی صاحب فیصلہ کر دیتے ہیں اسی کے مطابق۔ تو یہ ہمارے دین کے اندر ایک بہت بڑا اصول ہے آپسی معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ اچھا، اس اگلی حدیث ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 34، جو کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتا دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے اس کو پھیر دے، چینج کر دے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو وہ اپنی زبان سے اس کو روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ اپنے دل میں اسے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس کو روایت کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر۔ اس حدیث کے جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے اہل ایمان کے درجات اور مراتب، اور برائی کو روکنے کے آداب، جو اس کو بدلنے کے
آداب، اس پر نکیر کرنے کے آداب۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی یقیناً جامع ایک حدیث ہے اور جوامع الکلم سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم باتیں فرمائی ہیں اور اہل ایمان کے مختلف درجات بیان فرمائے ہیں کہ کون سب سے اونچے ایمان والا ہے اور پھر اس سے نچلے ایمان والا اور اس سے کمزور ایمان والا۔ تو اس حدیث میں بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے درمیان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور آپس میں جو معاملات ہیں اس کو بہتر بنائیں اور ایک دوسرے کی بھلائی کے کاموں میں مدد کریں، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکیں، کیونکہ اس چیز کا نقصان ان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے یقیناً اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اور ایک انسان یقیناً دوسرے مسلمان کا بھلائی چاہنے والا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ برائیوں کو روکے تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ نہ پیدا ہو اور نسلوں کو نقصان نہ پہنچے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو اور اس کی بھی اس کی جو ناراضگی ہے اس سے انسان بچ جائے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ برائی کو روکنے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ انسان برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، کہ اس کے سامنے کوئی کام برا ہو رہا ہے تو اس کو باقاعدہ اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت استعمال کرے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہی ہے یقیناً جن کے پاس قوت اور طاقت ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں گے، قوت لگا کے روکیں۔ مثلا جس طرح حکمران ہے، اقتدار والا طبقہ ہے، ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کہیں برائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو پولیس کے ذریعے، فوج کے ذریعے اور دیگر ادارے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کے ذریعے اس کو روک سکیں۔ تو یہی اس کا مراد ہے کہ ہاتھ سے روکنا، یعنی اپنی پوری قوت لگا کے اس کو روکنا۔ اسی طرح اس میں والدین بھی آتے ہیں جن کے پاس پوری پاور ہوتی ہے کہ ان کے ماتحت جو بچے ہیں ان کے اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو باقاعدہ ہاتھ سے روکے اپنی پاور استعمال کریں۔ اور اسی طرح اس کے اندر اساتذہ اور معلمین بھی آتے ہیں کہ ان کے ماتحت جو بچے پڑھ رہے ہیں یا بچیاں ہیں اگر وہ دین کے خلاف چل رہی ہیں، کام کر رہے ہیں ان کے سامنے تو ان کو یقیناً وہ روک سکتے ہیں اور اس میں اپنی قوت اور طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کوئی بھی کسی بھی جگہ پر جو لوگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور اس کے کوئی افسر ہے تو افسر کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ برائی کا کام کر رہے ہیں، خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، مثلا کسی ادارے کے اندر لوگ رشوت خوری ہیں وہ عام ہو رہی ہے، جھوٹ پھیل رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ جن کا افسر ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان کو روکے اور اس کے لیے باقاعدہ قوت استعمال کرے۔ دوسرا درجہ ہے زبان سے روکنا، اپنی زبان سے برائی کو روکنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کو واعظ و نصیحت کرے، خیر کی طرف بلائے، اس کو برائی کے انجام سے ڈرائے، اس کو نیکی کی رغبت دلائے، اس کو اللہ کا خوف دلائے، اس کی رحمت کی طرف اس کو بلائے کہ وہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ کس قدر خسارے میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے گا تو یقیناً اچھے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی یقیناً حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جو دعات ہیں، دعوت دین دینے والے ہیں، خطبہ حضرات ہیں، ائمہ ہیں، اور اسی طرح اس میں یقیناً اور بہت سارے لوگ بھی شامل ہیں جو مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کو اپنی زبان کو بہت اچھے سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زبان ہی ہے جو انسان کے دل کو قریب بھی کر سکتی ہے اور اس سے متنفر بھی کر سکتی ہے، دور بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو تلوار کی طرح تیز چلائیں یا پھر اس سے آپ میٹھے بول بول کے دوسرے کا دل نرم کر دیں، اس کو موہ لیں۔ تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ حکمت کو استعمال کرے، مصلحت کو دیکھے، نصیحت کا اچھا انداز اختیار کرے تاکہ دوسرے لوگ اس کی بات کو قبول کریں۔ تیسری چیز ہے دل سے برا جاننا برائی کو، یعنی نہ ہاتھ کی طاقت ہے، اب طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، نہ ہی اس کے زبان میں اتنی ہمت ہے اس کو کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو نصیحت کر سکے، تو پھر آ جاتا ہے مرحلہ انتہائی کمزور کا کہ انسان کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی برا کام ہو رہا ہے اور وہ اس کو دل میں برا جان رہا ہے، نہ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کو جا کے روک سکے، نہ ہی زبان سے کہ اس کو نصیحت کر سکے برا کام کرنے والوں کو۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کم از کم اتنا تو اپنے دل میں احساس کرے، اس کو اس چیز کا دکھ ہو کہ میرے سامنے اللہ رب العزت کی شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، لوگ گناہ کر رہے ہیں
اور اس کو برا نہیں سمجھ رہے تو یہ اپنے دل میں یقیناً اس کو برا سمجھے تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر یہ بھی انسان کے دل میں نہیں ہے، اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، اس کو کوئی اس کے کانوں میں جوب تک نہیں رینگ رہی، تو یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے اور اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی رہتا ہے، یعنی کمزور ترین ایمان والا یہ بندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے اوپر جو لوگ ہیں جو قوت سے روکتے ہیں یا ہاتھ سے روکتے ہیں یا اپنی زبان سے روکتے ہیں، وہ اعلیٰ ایمان والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جو کہ اس حدیث سے اور دیگر بھی حدیث سے اور آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر جو صرف نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے نہیں روکتے، جبکہ اس حدیث کے اندر ہے برائی کا کام بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور پر جب اس کے سامنے کوئی برائی کا عمل ہو تو اس سے بھی روکے، تو یہ بھی ضروری ہے، یعنی صرف نیکی کا حکم دینا ضروری نہیں ہے، برائیوں سے روکنا بھی، اس کے متعلق نصیحت کرنا لوگوں کو، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاں نیکی کا حکم ہے وہیں پر برائیوں سے روکنے کی بھی تلقین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت مسلمہ کی خاصیت بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ منکرات سے، برے کاموں سے نہیں روکتے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ رب العزت کو ناپسند تھے، جو کہ یہود و نصارہ مثلا۔ کیا فرمایا سورہ مائدہ میں؟ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی تھی روکتے نہیں تھے، بہت برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود برائی پر خاموش رہنا، اس پر نکیر نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے اور انسان کی کمزور ایمان کی نشانی ہے، اور اس سے بہت زیادہ فساد بھی پھیلتا ہے معاشرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اگر آج ہم امت مسلمہ کا حال دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ برائیاں جنم لے گئی ہیں، معاشرے کے اندر برائیاں عام ہیں، لیکن ہر طبقہ اپنے کام کو سر انجام نہیں دے رہا، خاص طور پر جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ بھی نہیں کرتے، اور اسی طرح جن کی زبان کا، جن کے پاس ملکہ ہے، جو خطباء حضرات ہیں، دعات ہیں، وہ بھی اپنے کام کو صحیح طور پر انجام نہیں دے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں شامل فرمائے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ کام ہم چھوڑ دیں گے تو اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت زیادہ عذاب ہم پر آ سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف کا حکم دو، یعنی اچھے کام کا، بھلائی کا حکم دو، اور منکر سے روکو، برائی سے روکو، قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا بھی قبول نہ ہو۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائیوں سے نہیں روکتے، تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتے، ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی سستی کی وجہ سے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی ایسی قوم میں ہو کہ ان میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور لوگ ان کے بدلنے پر قادر ہوں، تو پھر بھی وہ برائی کو نہ بدلیں، تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے دے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا کس قدر ضروری ہے، اور یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور نصیحت کرنی چاہیے، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجیے کیونکہ یقیناً نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، اور یہی ہمارے تمام رسولوں کا منصب ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسولوں کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، یعنی آگے کوئی شخص اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا، یہ اس کی اپنی ذات پر منحصر ہے اور اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔